الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شأنه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں کو جب میں نے مخاطب کیا ہے تو خطبے کی ابتدا سے پہلے ان سے اور اپنے سامنے کھڑے نوجوانان سے گزارش کروں گا کہ ضروریات سے فارغ ہو کر سکون سے بیٹھیں. جب آپ دیر سے آئے ہیں تو اس قدر اطمینان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سنت پڑھنا ہو تو سنت پڑھیں اور دیگر حاجات ہے تو ضروری جلدی پوری کر کے بیٹھیں، یہ نہیں کہ اطمینان میں لگے رہیں. اور ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہوں وہ صف کے کنارے بیٹھیں تاکہ صف کا نظام درہم برہم نہ ہو اور بچوں کی بہت زیادہ نقل و حرکت سے دوسروں کا خشوع خضوع کم نہ ہو. آج کی ضرورت کے حساب سے جمعہ کا ایک موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو دراصل مسند احمد کی ایک لمبی حدیث ہے، اور اگر جمع روایات کیا جائے تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو
زندگی اور آخرت، دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دینے والی 6 بڑی بیش قیمت نصیحتیں کرتے ہیں۔ اگر ان نصیحتوں کو ہم اپنی زندگی جینے کا ذریعہ بنا لیں، اپنا حرز جاں بنا لیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت بہتر ہوگا، ہماری دنیا اور عقبہ دونوں سنور جائے گی، اور معاشرے کا جو انتشار اور بگاڑ اور جو بے راہ روی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بھی ان نصیحتوں پر عمل کر کے ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گی، اور ہم واقعی جس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیا، ہم اسلامی اخوت کو سب پر مقدم رکھتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے نصح اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ معاشرے کا شیرازہ اگر دیکھا جائے تو پارہ پارہ ہے، منتشر ہے، بکھرا ہوا ہے، آپس کے تعلقات اور رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، صلہ رحمی معاشرے سے رخصت ہو چکی ہے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اس کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ من نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اور اگر جو 6 نصیحتیں اس حدیث میں ہیں وہ نجات کا ذریعہ ہیں تو اس کا بالکل مخالف مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتوں کی ابتدا کی۔ پہلی نصیحت وہی جس کا قلق اور رونا میں نے ابتدائی خطبے میں رویا، یا رسول اللہ یا عقبہ بن عامر، اے عقبہ بن عامر صل من قطعک، صل من قطعک، صلہ رحمی کرو ان رشتہ داروں سے بھی جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے کے مفہوم پر اگر جایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلہ رحمی سے کوئی مفر نہیں ہے، چارہ نہیں ہے۔ اور غور کیجئے ان احادیث پر کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، رحم کو پیدا کیا، تو وہ عرش سے چمٹ کر کے کہنے لگی اب میرا مقام ہے میں آپ سے کچھ پوچھوں کہ مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہاں جو تمہیں جوڑے گا میں اس سے اپنا رشتہ جوڑوں گا، میں اس کی حمایت و مدد، اس کی اعانت، اس کی نصرت کے لیے میری مدد اس کے شامل حال رہے گی، اور جو تم سے ناطہ توڑے گا، قطع تعلقی کرے گا، میرا اور اس بندے کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ آج ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی، نتیجے میں ہم اس رب ذوالجلال سے دور ہیں جو ہماری ساری بگڑی بنانے کا اکیلا طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی آثارہ فلیصل رحمہ، جسے اچھا لگے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے۔ تنگی روزی کا رونا ہم بہت روتے ہیں، اسباب کے مداوے پر کبھی نہیں جاتے۔ کیا وجہ ہے روزیاں تنگ ہیں؟ جب آپ ایک دوسرے سے کٹ گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے روزیاں کاٹ دی، کہا جڑو، اور جب جڑو گے یہی روابط نئے راستے پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے اور تمہارے کاروبار کے نئے وسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن جب ہم مائکرو سوسائٹی اور مائکرو اپنا تہذیب اور کلچر بنا لیں گے کہ بس اپنی ذات یا اپنے اہل خانہ کی ذات تک محدود ہو کر کے رہ جائیں، اور پڑوسی یا ہمارے اقربا اور رشتہ داروں کے کیا حالات ہیں ہم ان کی خبر گیری چھوڑ دیں، تو اللہ بھی آپ کو آپ کے حوالے بھروسے چھوڑ دے گا۔ جائیے
آپ اپنی نگہداشت اگر اتنی اچھی طرح کر سکتے ہیں، میری ضرورت نہیں ہے آپ کو، تو آپ جائیے۔ تو من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جس کو یہ اچھا لگے کہ اس کی روزی کشادہ کر دی جائے، وینسأ لہ فی آثارہ، اس کی زندگی میں برکت دے دی جائے، اعمال اس کے سنور جائیں اور آسانی سے اس کے کام انجام پانے لگے، فلیصل رحمہ، چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کی خبر لے، ان کو جوڑے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ میل جول رکھتا ہے، ہماری خبر گیری کرتا ہے، ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، ہمارے خوشی اور غم کا ساتھی بنتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم بھی، میرے بھائیو یہ تجارت نہیں ہے صلہ رحمی کہ آپ لین دین کا سودا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمن وصلہ کا کہا ہوتا کہ جو تم سے صلہ رحمی کرے اسے تم بھی کر لو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطع کا، جو قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرو، یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا ہم اس کے ساتھ اچھے بن گئے اور فلاں منہ بنائے ہوئے تو ہم بھی اس سے اپنا منہ پھیر کے نکل لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافئ، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا ہے ہی نہیں، جو ہم سمجھتے ہیں وہ اصل میں صلہ رحمی ہے ہی نہیں۔ لیس الواصل بالمکافئ، بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کر رہا، انما الواصل، سچا صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے من اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ جس کی رشتہ داریاں جب توڑی جائیں تو وہ ان کے جوڑنے کی فکر میں لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دو آدمی ہیں، آج ہم سمجھتے ہیں زیادہ ملیں گے، زیادہ جلیں گے، زیادہ الجھنیں پالیں گے، زیادہ ٹینشن ہوگی، اپنی کم ہے جو دوسروں کی پالیں، یہ سوچ بن چکی ہے۔ دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا، کہا ایک لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کے طرف سے جو ان کی طرف سے اس کو تکلیفیں اذیتیں پہنچتی ہیں ان کو صبر کرتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو لوگوں سے ملتا ہی جلتا نہیں، کہ ان کے آزار سے بچا رہے، کون بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم رشتہ داروں کا خیال کرنے، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کے لیے سبقت کریں گے تو ہمیں اذیتوں سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، ضروری تو نہیں لیکن ہاں سامنا ہو سکتا ہے۔ تو کیا کریں؟ واپس بیک فٹ پر جیسے پہلے قطع رحمی کا شکار تھے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعوننی واحسن الیہم ویسیئون الی، میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں اچھائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کرتے ہو کأنک تصفہم المل، تو گویا تم ان کے چہرے پر گرم راکھ پھینک رہے ہو، یعنی تم جو کر رہے ہو وہ احسان اور سلوک ہے، اور اس احسان اور سلوک کی ناقدری کر کے وہ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے قریب کر رہے ہیں۔ اور جب تک تم ایسا کرو ما زال لک من عند اللہ ظہیر، اور جب تک تم ایسا کرو گے کہ ان کی بدسلوکیوں اور قطع رحمیوں کے باوجود ان کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہو گے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد اور حمایت کے لیے موجود رہے گا۔ غور کی بات ہے کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو آپ کی نگہداشت اور حفاظت کے لیے متعین کرتا ہے۔ دوسری وصیت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو نہ دے اس کو دو، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو نہ دے اس کو دو۔ آج یا تو ہم کسی کو نہیں دیتے
یا اگر ہدیے اور تحفے کا تبادلہ کرتے ہیں تو یہاں بھی صلہ رحمی والا ہی معیار ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بھیجتا ہے تو ہم بھی بھیج دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں بھیجتا واسطہ تو ہم کیوں بھیجیں؟ نہیں۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اس کے کیا کوئی فنکشن ہو، شادی بیاہ ہو، نہ بلائے، کھانا بھی نہ بھیجے، یاد بھی نہ کرے، آپ یاد کرتے رہو۔ یہ ہے حقیقی صلہ رحمی کا دوسرا پہلو۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور ایسا کر کے آج نہیں تو کل وہ پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا، اور آپ کے ساتھ اپنے تعلقات میں سدھار کی کوشش کرے گا اگر چہرے پر کچھ حیا کا پانی ہوگا تو۔ تیسری وصیت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بعض احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول سواری پر تھے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے اللہ کے رسول کا پاؤں پکڑ کر کے پوچھا تھا، یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے؟ فکر اسی کی ہونی چاہیے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ ما لی ولی الدنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے۔ انما انا من الدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم مضى، میری اور دنیا کی مثال تو اس مسافر کی مثال ہے جو کسی درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے انتظار، آرام فرمانے کے لیے رکا اور پھر چلتا بنا اپنی منزل کی طرف۔ عمر متعین ہے اور ہر گزرنے والا لمحہ ہماری عمر کا کچھ حصہ کھا رہا ہے، اس لیے آخرت کی فکر پہلے ہونی چاہیے۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ نے یہی پوچھا تھا نجات کیا ہے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ جو نہ دے اس کو دو، اور پھر تیسری وصیت تھی وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے، معمولی سا نقصان یا معمولی سی تکلیف اور اذیت نہیں، جو اس قدر بھاری ہو کہ ظلم کے درجے میں رکھی جائے، اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا معاندانہ رویہ بھی کرتا ہے تو اس سے درگزر فرما دو۔ اگر ہم آج کے ماحول پہ غور کریں تو اگر ہم برداشت کر گئے تو یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، اور ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں ثابت کریں، اور عفو و درگزر کے اس پیمانے کو، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ ہم منتقم مزاج ہو گئے ہیں اور اپنے شر سے نہ خود کو محفوظ رکھتے ہیں نہ اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ ہم اسلامی اخوت کی بھی پاسداری نہیں کرتے، ہم اس جذبے کا بھی خیال نہیں کرتے جس سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اہل جنت کی مثال دی تو کہا والکاظمین الغیظ، وہی لوگ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں، وہی غلطی چلو میرا بھائی ہے چھوڑ دو، جانے دو، معاف کر دیا میں نے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کر فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ جذبہ انتقام میں آپ نے اس سے اپنا پورا بدلہ لے لیا، بلکہ بسا اوقات آپ اس میں زیادتی کر بیٹھے، تب آپ کے نفس کو تسکین ہوتی ہے۔ یہ اسلامی شیوا نہیں ہے۔ اسلامی شیوا یہ ہے کہ آپ معاف کرنے کا جذبہ رکھیں اور اپنے آپ کو انتقام کے لیے غصے میں ڈال کر بہت سارے نفسیاتی نقصان سے بچائیں۔ شیطان کا غلبہ، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، آپ کے جسم کے اندر بہت ساری منفی نیگیٹو تبدیلیاں آنا، یہ سب خود آپ نقصانات جھیلتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انتقام لے کر کے اپنے نفس کو تسکین پہنچا لی، اس سے پہلے آپ اس کی قیمت ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کچھ چلے اور دوبارہ جب ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر وصیتیں کی۔ کہا یا عقبہ تو، اے عقبہ بن عامر، املک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ آج ہم آپس کی گفتگو پر غور کر لیں
ہماری زبان پہ کتنا کنٹرول ہے؟ کیا ہم لایانی اور بیہودہ الفاظ اور گالی گلوچ سے بچتے ہیں آپس کی گفتگو میں، یا ہماری زبان مطلق العنان چلتی ہے؟ ہر صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہمارا خود اپنا جسم جس پر ہمیں بہت ناز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت عمدہ بنایا ہے، لیکن شکر پتہ نہیں ہم ادا کرتے کہ نہیں، سارے اعضاء زبان کے آگے گریہ و زاری کرتے ہیں۔ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب آدمی صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے گریہ و زاری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا بکا، ہمارا دار و مدار تجھ پر ہے، فإن استقمت استقمنا، تو اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو گئے، ہمارے سارے کام ٹیڑھے ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو سلیم اللسان آدمی ہوتا ہے، زبان جس کی سیدھی نرم خو، صاف ستھری سیدھی بات کرنے والا، وہ معاشرے میں مقبول ہوتا ہے، لوگ اس سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میل جول رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو آدمی بھلے طبیعت کا بہت اچھا ہو لیکن زبان کا کسیلا ہو، دل آزاری کرتا ہو لوگوں کی اپنے زبان سے، لوگ اس کی اچھائی اور خوبی کے باوجود اس سے کتراتے ہیں کہ کہیں اس کے زبان کے تیر سے ہمارا دل مجروح اور زخمی نہ ہو۔ پانچویں وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، بہت باریک معاملہ ہے، محاسبہ نفس کا معاملہ، اور اکثر ہم میں سے اس کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ 24 گھنٹے میں آپ کا اور آپ کے رب کا کچھ ایسا لمحہ اور وقت ہونا چاہیے جب آپ اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں، ہم نے کیا بھلا کیا کیا برا کیا، اپنی بھلائیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق بخشی، اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ خفا میں رکھی ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز موت بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اخبارات اور سوشل میڈیا پر کہ بہت تنومند، توانا اور خوش شکل لوگ ایک ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا پتا، قیامت کی جو علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَمَوْتُ الْفَجْأَةِ یا موت الفجأة، اچانک موتیں بڑھیں گی، قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی۔ اور آج کوئی نیند سے بیدار نہیں ہوا، کوئی راستہ چلتے گرا اور ختم ہو گیا، کسی کو دل کا عارضہ ہوا اور وہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ جب اس طرح کے ہم حالات سے جی رہے ہوں تو محاسبہ نفس کی ضرورت اور شدید ہو جاتی ہے۔ تو وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور ہم خطا کے پتلے ہیں، کل بنی آدم خطا، ہر بنو آدم خطا کار ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، بہتر خطا کار وہ لوگ ہیں التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ کچھ گھڑیاں اپنے دن اور رات میں سے ایسی نکالیے جو آپ کے اور آپ کے رب اللہ رب العزت کے لیے خالص ہوں، اس میں اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے۔ اور آخری اور چھٹی نصیحت کی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ یہ بہت معرکۃ الآراء بات ہے۔ آج ہم گھر سے بھاگتے ہیں، ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے، گھر کی جو پریشانیاں ہیں ان کو سننے سے بھاگنے کے لیے، بیوی بچوں کے مسائل کو ہم حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے، یا پھر اپنی طبیعت کو تسکین دینے کے لیے جو طبیعت ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم چند لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں اور زبان کو آزاد چھوڑیں اور خیالات کو آزاد چھوڑیں اور جی چاہیں اس میں ذہن کو ہلکا کرنے کے نام پر سب کچھ کریں۔
اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے، گھر میں رہے، گھر والوں کی تربیت کرے، بچوں کی دینی تربیت کرے. کتنی دعائیں یاد کی، قرآن کی کتنی صورتیں یاد کی، نماز کتنے وقت کی پڑھی، ذکر و اذکار کتنا کیا، استغفار کتنی مرتبہ کیا. اور جو باتیں ان کو نہیں آتی ان کی انہیں تعلیم دے، گھر کے مسائل سنے، ان کے حل کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گھر میں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے جوتے کی مرمت، اپنا بٹن وغیرہ خود ٹاک لیا کرتے تھے. لیکن جب نماز کی صدا مسجد سے آتی ہے تو آپ اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں گویا انگاروں پر بیٹھے تھے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ بتلا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معوذات پڑھ کر سونے کی تلقین کرتے ہیں کہ عقبہ یہ 3 صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کبھی بھی ان کو سونے سے پہلے چھوڑنا مت، پڑھ کے ہی سونا. حضرت عقبہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پھر کبھی بھی سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اس پر پابندی سے عمل کرتا رہا. ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو سنتے ہیں، سننے کے وقت اثر بھی لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی غفلت سے جاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی دوسروں کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، معاشرے کے شیرازے کو یکجا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے، اپنی رشتہ داریوں کو سنبھالنے اور رشتوں کو جوڑنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کو قرض سے رہائی نصیب فرما. جو ہمارے بھائی قید و بند کی مشکلات سے دوچار ہیں تو ان کی رہائی کی سبیل پیدا کر. اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے. جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اخلاص، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.